پاکستان میں اسلام پسندوں اور سیکولرزم کی کشمکش۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کو لبرلزم کی طرف دھکیلنے کے لیے عملی اقدامات شروع کیے جا چکے ہیں۔ جب وزیر اعظم میاں نواز شریف نے پاکستان کو لبرل بنانے کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کیا تو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والے مملکت خداداد پاکستان میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس پر شدید تنقید کی، اور کسی بھی صورت میں پاکستان کو ایک لبرل اسٹیٹ بنانے پر شدید مزاحمت کا عزم کیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عوامی رد عمل اور پاکستان کی نظریاتی اساس کو دیکھتے ہوئے حکومت کو ہوش کے ناخن لے کر اپنے اس مکروہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے باز آنا چاہیے تھا، لیکن ہاتھی کے کان میں محو آرام اور عوامی امنگوں سے غافل حکومت نے عوام کی امنگوں اور خواہشات کا بالکل بھی پاس نہ کیا، بلکہ مغربی قوتوں کی کاسالیسی میں خالصتاً اسلامی اساس پر قائم وطن عزیز پاکستان کو لبرل بنانے کے لیے اپنے اوچھے ہتھ کنڈے شروع کیے۔ پاکستان کو سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف ہانکنے کے لیے مختلف ایسے منصوبے شروع ہوئے جس سے وطن عزیز پاکستان کے اسلامی تشخص کو بری طرح سے مسخ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، جبکہ ان میں سے اکثر منصوبوں کو یا تو حکومتی سرپرستی حاصل تھی یا پھر اعلیٰ حکومتی عہدیداروں نے ان منصوبوں کی کھلے بندوں تعریف اور حوصلہ افزائی کی۔ وطن عزیز میں جب اسلامی فکر اور لبرل سوچ کے حاملین کے درمیان میں کشیدگی جاری تھی تو کراچی میں آرٹ کونسل کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے مدارس اسلامیہ کو جہالت کی یونیورسٹیاں قرار دیتے ہوئے اسلامی فکر رکھنے والے حضرات پر شدید تنقید کی۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو یونیورسٹیاں ہیں جن کو ہم سب چندہ بھی دیتے ہیں، عید بقر عید پہ فطرانے اور چندے اور کھالیں اور خود پالتی ہے ہماری سوسائٹی کی، یہ جو جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں، پنجابی، سندھی، پٹھان، پاکستانی، اردو، مہاجر، بھائی یہ تو کچھ ان مسئلوں کا تو حل نکل سکتا ہے۔ ان مسئلوں کے حل دنیا نے تلاش کیے ہوئے، پاکستان کے آئین میں بھی ان کا جواب موجود ہے۔ بدقسمتی کہ چونکہ آئین پر عمل نہیں ہوتا تو جھگڑا باقی رہ جاتا ہے، لیکن جو فکر انہوں نے دے دی، جو نفرت، تعصب، تنگ نظری انہوں نے پھیلا دی اور جو روز پھیلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں آنے والے مملکت کے وفاقی وزیر اطلاعات کے اس متنازع بیان سے جہاں پاکستان کی اقلیتی سیکولر اور لبرل سوچ شاد و فرحاں ہوئی، وہیں پر اس متنازع بیان سے پاکستان کی اکثریتی سوچ یعنی اسلام پسندوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور وفاقی وزیر کے اس بیان سے عوام میں شدید مایوسی کا سماں بن گیا۔ پورے ملک میں احتجاجی ریلیاں نکلیں، جبکہ عوام نے مختلف دارالفتاؤں میں اس بیان کے کلپ بھیج کر شرعی حکم جاننے کی کوشش کی۔ شدید عوامی رد عمل کے باوجود حکومت باز نہ آئی اور مملکت کے اسلامی تشخص کو مسخ کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں لگی رہی۔ اس مد میں وفاقی حکومت اور خاص کر پنجاب حکومت نے بےہودہ قسم کے اقدامات بھی اٹھائے، جن میں سر فہرست تعلیمی اداروں میں تبلیغی جماعت پر پابندی، خواتین کی ترقی کے نام پر مختلف منصوبے، تحفظ خواتین کے نام پر پنجاب اسمبلی سے غیر اسلامی قانون کی منظوری، پوری دنیا میں وطن عزیز کے اسلامی تشخص کو مسخ کرنے کی کوشش کرنے والی شرمین عبید چنائے کی بطور خاص حوصلہ افزائی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ملک کو سیکولر بنانے کے ہر حکومتی اقدام کی اسلامیان پاکستان نے بھرپور انداز میں مزاحمت کی، لیکن عوام کی اسلامی حس کو آزمانے کے لیے حکومت نے ٹیسٹ کیس کے طور پر
ملک ممتاز قادری کو پھانسی دے ڈالی تاکہ پے در پے اقدامات کی وجہ سے عوام کے دینی جذبات کو ٹھنڈا کیا جا سکے اور یوں سیکولر اسٹیٹ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کو بھی بآسانی ختم کیا جا سکے۔ اگرچہ پھانسی کا عمل اور میڈیا کی اس پر مجرمانہ خاموشی کا مقصد اس کیس کو بآسانی دبانے کی سازشوں میں سے تھا، لیکن حکومت اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ حکومت اور اس کی لبرل سوچ کو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے۔ ملک ممتاز قادری کی پھانسی سے حکومت پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی ابتدا کرنا چاہتی تھی، لیکن جنازے میں شریک لاکھوں افراد نے حکومت کے اس گھناونے منصوبے کو بری طرح سے ناکام بنا دیا۔ قیام پاکستان میں اپنے خون سے بنیاد رکھنے والے اکابرین کے جانشین غیور پاکستانیوں نے جمہوری انداز میں پرامن طور پر جنازے میں بلا تفریق مسلک و مذہب شرکت کر کے لبرل طبقوں کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں لبرل یا سیکولر اسٹیٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ جنازے میں لاکھوں افراد کی شرکت عوامی رد عمل کا عکاس ہونے کے ساتھ ساتھ لبرلزم اور سیکولرزم کے خلاف ایک کامیاب ریفرنڈم بھی تھا، جس میں عوام و خواص نے بھرپور انداز میں شرکت کر کے لبرل اور سیکولر طبقوں کو یہ واضح پیغام دیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام ہی اس ملک کا سامان بقا ہے۔ ایک ایسا کام کر گیا ممتاز قادری، اچھوں میں نام کر گیا ممتاز قادری۔ ملک ممتاز تو بے شک ہے میری قوم کا غازی، ہے میرے قادری دولہا ہے تجھ سے مصطفیٰ راضی۔ سچ سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا